حضرت سیدہ آئیں حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس کہ ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ دیجئے، ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ، آواز آئے، دیجئے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئی۔ بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت علی ساتھ تھے، شاباش، بعض کتابوں میں حضرت علی ساتھ تھے اور بعض میں ہے کہ حضرت علی ساتھ نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا سیدہ آپ کا آنا سر آنکھوں پر، آپ کے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے، اور نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچی، نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں، درہم و دینار نقدی سونا چاندی نہیں، اور وہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ کا۔ سنا رہے ہیں حضرت ابو بکر، کس کو سنا رہے ہیں؟ نبی کی شہزادی کو۔ تو کیا رسول اللہ کا فرمان سن کر نبی کی شہزادی کو برا لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اونچی نہیں۔ اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ حدیث یہاں ہو گئی پوری، دھیان سے سننا میری بات، حدیث کے الفاظ پورے ہو گئے، آگے راوی جو بیان کرتا ہے نا اس نے لکھا فغضبت فلم تکلمت، بخاری دوسری کتابوں میں ہے کہ پس حضرت سیدہ ناراض ہوئیں اور انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا۔ میرا ڈیبیٹ تھا کسی سے نیجی تھا، میں کل ابن خانہ مکمل کروں تو وقت میرا، میں انشاءاللہ کل یہ اس کو مکمل کروں گا فتح سے متعلق، کہ وہ کہتے تھے یا میں کہتے تو جملہ کہ وہ کہہ رہے تھے نہیں دونوں حق پہ تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا اچھا دیکھیں یہ آپ مانتے ہیں کہ بی بی نے کلیم کیا، انکار کرو تو بخاری سے دکھا دو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے کہ بی بی ناراض تھی، صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ فدق مانگنے گئی تھی، صحیح بخاری کے راوی کا نظریہ ہے، راوی کا، روایت کے الفاظ نہیں، راوی کے لیے لکھا، اچھا راوی ہی کے لیے لکھا، لکھا تو بخاری میں ہے یا مانو صحیح ہے؟ لوگ ہیں تو وہاں لکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ راوی کا نظریہ، میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے مان لیا، بالکل روایت کے الفاظ نہیں ہے، راوی کا نظریہ ہے کہ سیدہ ناراض سی، راوی کا نظریہ۔ میں بتاؤں راوی کا نام کیا ہے؟ میں بتا نہیں سکتا، بس اتنا بتا دو راوی نہیں ہے، راویہ ہے۔ بات پہنچ گئی ہے، بات پہنچ گئی ہے۔ تو وہاں پہ راویہ نے یہ کہا کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی، میرے باپ سے راضی نہیں ہوں، الفاظ یہی ہے وہاں پہ، راوی ہی نے کہا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، راویہ نے یہی کہا ہے کہ دنیا سے چلی گئی لیکن میرے باپ سے راضی نہیں ہوئی، ناراض نہیں ہے ہمیشہ۔ اذان گرامی یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، تو میں نے کہا بتاؤ کون حق پہ ہے؟ سیدہ نے کہا باقی فتق میرا، کسی نے کہا کہ نہیں آپ کا نہیں، باقی فتق ہمارا، بتاؤ کون حق پہ ہے؟ کہ دونوں۔ میں نے کہا ذرا مجھے سمجھا دیجیے تاکہ میری عقل میں آ جائے، شاید میری عقل چھوٹی ہے کہ کیسے دونوں حق پہ ہیں؟ کہ سیدہ حق پہ ہیں کیونکہ ان کی میراث تھی، دوسرے حق پہ کیسے ہیں؟ کہ کیونکہ انہیں پیغمبر کہہ گئے تھے۔ کوئی مثال دے کے سمجھا سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مثال ہے، جیسے آپ اپنا مکان حکومت کے نام لکھ جائیں، میونسپیلٹی کے نام لکھ جائیں، لوکل کاؤنسل کیا کہتے ہیں یہاں لوکل گورنمنٹ کو، سٹی کے نام پہ، کہ میں اپنا مکان سٹی کے نام پہ لکھ دوں کہ میرے مرنے کے بعد سٹی جو ہے میرا مکان میرے بچوں سے خالی کرا لیں۔ تو انہوں نے کہا بس آپ نے ایسے کیا، پیغمبر نے سٹی سے کہہ دیا کبھی مکان چھین لینا، سیدہ کو پتہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے کلیم کر دیا۔ میں نے ان کو جواب دیا، پہلے ایک جملے میں پیش کروں گا، میں نے کہا بتاؤ میراث کا معاملہ سٹی سے متعلق تھا یا سیدہ سے متعلق تھا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگے نہیں حکومت سے متعلق نہیں تھا، سیدہ سے متعلق تھا۔ تو میں نے کہا پیغمبر ہمارے عقیدے کے مطابق عقل کل تھے،
بجائے اس کے کہ حکومت سے کہتے میرے بعد فدق چھین لینا، سیدہ کو بتا جاتے کلیم نہ کرنا، دعویٰ نہ کرنا فدق میرا، یہ شیعہ ساری زندگی لانتے بھیجتے رہیں گے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ پیغمبر تو جانتے تھے کہ جو سیدہ کے مقابلے میں آ جائے گا، قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے جو ماننے والے ہوں گے، جو مقابلے پہ آنے والے پہ لعنتیں کریں گے، تو پیغمبر خود ہی بچا جاتے۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ عزیزان گرامی، میں نے پوری کوشش کی کہ سیدہ کے مقدمے کو خلاصہ کر دوں اور ذہنوں میں بیٹھ جائے تاکہ کوئی شبہ نہ آئے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا کہ سنو، تم نے آج تو کہہ دیا کہ تم نے میرا مقدمہ رد کر دیا، لیکن یاد رکھنا یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا۔ بی بی نے کہا خدا کی قسم واللہ یہی مقدمہ میں روز قیامت دوبارہ پیش کروں گی۔ والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی۔ والزعیم محمد، میرا مقدمہ لڑیں گے میرے بابا محمد مصطفیٰ۔ My father will fight my case۔ اس دن میرے وکیل میرے بابا ہوں گے، گواہ علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے۔ میں دیکھتی ہوں کون میرا مقدمہ رد کرتا ہے۔ اس مقام پہ جب جناب سیدہ چلیں تو لکھا ہے کہ بی بی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کوئی بھی رو، آج شب شہادت ہے، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ جب بی بی آئیں تھی نا دربار میں، تو شیعہ سنی علماء نے لکھا بی بی کے پاؤں چل رہے تھے، لیکن جب واپس جا رہی تھی تو پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے بی بی سے۔ بی بی نے حضرت فضہ اور ام ایمن کے گلے میں اپنے بازو رکھے اور ایک مرتبہ رو کے کہا بابا یہ وہی جگہ ہے جہاں جب میں آپ ہوتے تھے آیا کرتی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بابا آج میں اتنی دیر کھڑی رہی، مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، میں کھڑی رہی۔